خاوند اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے اور اس کے پاس سوائے اس کے اپنے اور کوئی گواہی نہ ہو، تو اس طرح وہ لعان کے ذریعے گواہیاں قائم کریں گے دونوں طرف سے. مرد بھی 5 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا، اور اسی طرح عورت بھی اگر وہ نہیں مانتی ہے، انکار کرتی ہے اس جرم سے، تو پھر اس سے بھی 5 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی طلب کی جائے گی. اگر وہ بھی گواہی دے دے تو پھر ظاہر ہے کہ ان دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے، ایک سچا اور ایک جھوٹا، کیونکہ مرد نے بھی گواہی دی 5 مرتبہ قسم کھا کر کہ اس کی بیوی نے بدکاری کا ارتکاب کیا، اور بیوی 5 مرتبہ قسم کھا کر کہتی ہے کہ نہیں میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے اور میرا خاوند جھوٹ بول رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک سچا اور کوئی ایک جھوٹا ہے، اور وہ دونوں قسم بھی کھا رہے ہیں. تو اس صورت میں پھر دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پھر اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں. اب آئیے حدیث پڑھتے ہیں. عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان فلان ابن فلان قال یا رسول اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ فلان بن فلان نے کہا اے اللہ کے رسول ارأیت لو وجد احدنا امرأته على فاحشہ، اے اللہ کے رسول اگر آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو زناکاری کرتے ہوئے بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لے، کیف یصنع، تو کیا کرے وہ؟ کیا وہ اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھ کر کیا وہ 4 گواہ ڈھونڈنے جائے اور 4 گواہوں کو بھی دکھلائے کہ دیکھو میری بیوی بدکاری کا ارتکاب کر رہی ہے؟ کیف یصنع، کیا کرے وہ؟ اس کا حل کیا ہے؟ ان تکلم بامر عظیم، اگر وہ بات کرتا ہے تو ایک بڑے معاملے کے بارے میں بات کرے گا. مطلب یہ کہ عزت کا مسئلہ ہے، اس کی اپنی عزت کا مسئلہ ہے. اگر وہ اپنی بیوی پر بدکاری کے بارے میں بات کرے تو ظاہر ہے کہ بہت بڑے معاملے کے بارے میں بات ہوگی. وَإِن سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، اور اگر وہ خاموش رہے تو پھر بھی اسی جیسے بڑے امر پر وہ خاموش رہے گا، کیونکہ خاموش رہنا بھی تو درست نہیں ہے. اپنی بیوی کے بے حیائی پر انسان کس طرح خاموش ہو سکتا ہے؟ تو اب اس کا آخر حل کیا ہے؟ نہ تو وہ 4 گواہوں کو لا سکتا ہے، نہ وہ اس پر بول سکتا ہے، نہ وہ اس پر خاموش ہو سکتا ہے. وہ کیا کرے آخر؟ اس کا حل کیا ہے؟ اور یہاں یہ بتلا دوں کہ یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فلان بن فلان نے کہا اے اللہ کے رسول کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو زناکاری کرتے ہوئے دیکھ لے، فلان بن فلان نے کہا. یہ فلان بن فلان کیا ہے؟ نام کیوں نہیں لیا؟ جس نے یہ سوال کیا تھا اس کا نام کیوں نہیں لیا؟ ہاں بالکل، یہ چونکہ عزت کا معاملہ تھا تو اس لیے اس آدمی کے نام کو خفیہ رکھا گیا تاکہ اس کا نام ظاہر نہ ہو. جب یہ سوال کیا سائل نے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرح بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لے تو وہ کیا کرے، تو فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. فلم یجبہ، اور آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. فلما کان بعد ذلك اتاہ، پھر اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو وہی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آیا. فقال، اور اس نے کہا ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به، جس کے بارے میں میں نے اللہ کے رسول آپ سے سوال کیا تھا نا، اسی چیز کے ساتھ میری آزمائش کر لی گئی ہے. یعنی میں نے یہ سوال کیا تھا نا کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لے تو کیا کرے، وہی معاملہ میرے ساتھ پیش آ گیا. خود میں نے ہی اپنی بیوی کو دیکھا ہے کہ اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، اب میں کیا کروں؟ فأنزل اللہ عز وجل هؤلاء الآیات، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی. فی سورۃ النور، سورۃ نور میں وہ کیا آیات ہیں؟ والذین یرمون ازواجہم، ان آیات کا ترجمہ اور ان کی تفسیر ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر زناکاری کے الزام لگائیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو سوائے ان کے اپنی ذاتوں کے، تو پھر وہ 4 مرتبہ گواہی دیں. اسی طرح وہ عورتیں جو ہیں وہ بھی 4 مرتبہ گواہی دیں گی. تو اب جب اللہ تعالیٰ نے حل بتلا دیا، فتلاہن علیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت کی اس صحابی پر، اس سوال کرنے والے شخص پر ان آیات کو پڑھا. ووعظہ وذکرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واعظ کیا، اس کو نصیحت کی. واخبرہ، اور اس کو خبر دی ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، کہ دیکھو
دنیا کا عذاب جو ہے وہ آسان ہے بنسبت آخرت کے عذاب کے. معنی یہ ہے کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر تم اپنی بیوی پر الزام لگا کر جھوٹ بول رہے ہو، تو پھر جو جھوٹی تہمت لگانے کی جو سزا ہے وہ سزا قبول کر لو. یہ سزا تمہارے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آخرت میں تمہیں اس سے بھی بڑی عذاب دی جائے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پتہ نہیں آپ لوگ میری بات غور سے توجہ سے سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو واعظ کیا، اس کو نصیحت کی کہ دیکھو اگر تم اپنی بیوی پر الزام تراشی کر کے جھوٹ بول رہے ہو تو تم پھر جھوٹا الزام لگانے کی جو سزا ہے، اور وہ سزا ہے 80 کوڑے، وہ 80 کوڑوں کی سزا قبول کر لو. یہ تمہارے لیے آسان ہے بنسبت اس کے کہ تم جھوٹا الزام لگا کر آخرت کے دن اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سخت عذاب دے گا. فقال تو اس آدمی نے کہا لا، نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، نہیں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. بلکہ انہوں نے کہا، اس شخص نے کہا والذی بعثک بالحق نبیا ما کذبت علیہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر، برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے اس اپنی بیوی پر جھوٹ نہیں بولا، میں نے بالکل سچ کہا ہے کہ میں نے اس کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے. ثم دعاها، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم کر لیا اس آدمی سے کہ واقعتاً یہ اپنی بات کہنے میں سچا ہے اور اس نے اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، جب اس کی تصدیق کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اب اس کے بعد اس عورت کو بلایا، وَوَعَظَهَا، اور آپ نے اس کو بھی سمجھایا، وَأَخْبَرَهَا، اور اس کو خبر دی، أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، کہ دنیا کا عذاب آسان ہے بنسبت آخرت کے عذاب کے. مطلب یہ کہ اگر تم نے واقعتاً بدکاری کا ارتکاب کیا ہے تو تم پر جو رجم کی سزا ہے تم اس کو قبول کر لو، بجائے اس کے کہ تم اس سے انکار کرو. پھر قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جاؤ گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری سخت پکڑ کرے گا اور تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی سمجھایا کہ تم دنیا کی جو سزا ہے اس کو قبول کر لو اور اعتراف کر لو، اگر واقعتاً تم نے برائی کے ارتکاب کیا تو اعتراف کر لو، یہی بہتر ہے تمہارے لیے. قالت لا، اس نے کہا نہیں. والذی بعثک بالحق، اس نے بھی قسم کھائی، کہنے لگی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، انہ لکاذب، یہ جو میرا خامد ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آدمی جو شخص جو خامد ہے وہ اصرار کر رہا ہے کہ نہیں، میری بیوی نے بدکاری کے ارتکاب کیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا. ادھر اس کی بیوی جو ہے وہ انکار کر رہی ہے، وہ کہہ رہی نہیں، میں نے بدکاری کا ارتکاب نہیں کیا اور میرا خاوند جھوٹ بول رہا ہے. اب حل کیا ہونا چاہیے؟ وہ حل وہی لعان ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فبدأ بالرجل، آپ نے آدمی سے ابتدا کی، اس آدمی سے ابتدا کی اور اس کو کہا کہ تم لعان کرو. چنانچہ فشہد 4 شہادات باللہ، اس نے اللہ کی قسم کھا کر کے 4 مرتبہ گواہی دی، انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے. والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ اس نے قسم کھا کے کہا، ان لعنت اللہ علیہ، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو. تو اس طرح اس کی طرف سے لعان ہو گیا، مرد کی طرف سے لعان ہو گیا کہ اس نے 4 مرتبہ بلکہ 5 مرتبہ قسم کھا کے کہہ دیا کہ وہ سچا ہے، اپنی بیوی پر الزام لگا کے اس نے جھوٹ نہیں بولا، بالکل اس نے سچا الزام لگایا ہے. چنانچہ اب اس کے بعد ثم مثنى بالمرأة، آپ نے عورت کو بلایا، فشہدت 4 شہادات، اس نے بھی 4 مرتبہ گواہی دے دی اللہ کی قسم کھا کر، انہ لمن الکاذبین، کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے. والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ اس نے قسم کھا کے کہا، ان غضب اللہ علیہا، کہ اگر ان کان من الصادقین، اگر یہ سچ بول رہا ہے تو اس پر اللہ کا غضب ہو. کس پر؟ اس عورت پر. اگر وہ سچا ہے تو عورت پر اللہ کا غضب ہو. چنانچہ اس نے 5 مرتبہ اس طرح قسم کھا کے لعان کیا. اب ظاہر ہے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ مرد اقرار کر رہا ہے کہ اس نے بدکاری کے الزام کیا ہے، ارتکاب کیا ہے، بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، اور 4 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ قسم کھا کے وہ کہہ رہے کہ اس نے بدکاری کی ہے. عورت اس سے انکار کر رہی ہے اور وہ بھی 5 مرتبہ قسم کھا کے کہہ رہی کہ نہیں، میں نے بدکاری کا ارتکاب نہیں کیا، وہ جھوٹا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان دونوں میں سے ایک سچا اور ایک جھوٹا.
نہ دونوں سچے ہو سکتے تھے نہ دونوں جھوٹے ہو سکتے تھے، ایک سچا اور ایک جھوٹا۔ اب اس کا پتہ نہیں کس کو، وہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون سچا اور کون جھوٹا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا؟ ثم فرق بینہما، ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی کہ اب تم دونوں میاں بیوی کے طور پر اکٹھے نہیں رہ سکتے ہو، اب تم دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان احدکما کاذب، کہ تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، فہل منکما تائب، تو کیا تم میں جو جھوٹا ہے وہ توبہ کرنے والا ہے؟ ثلاثاً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس طرح کہا۔ وفی لفظ، اور ایک روایت میں ہے، لا سبیل لک علیہا، اس لعان کے مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامن سے کہا کہ اب تیرا اس پر کوئی حق نہیں ہے، خلاص اب بات ختم ہو گئی، اب وہ تیری بیوی نہیں رہی، اب تیرا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ فقال یا رسول اللہ، تو اس آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، مالی، میرا مال جو میں نے حق مہر دیا اس کا کیا ہوگا؟ اس کو جو میں نے حق مہر دیا تھا اس کا کیا ہوگا؟ میرا حق تو کوئی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن میرے مال کا کیا ہوگا؟ قال لا مال لک، فرمایا تیرے لیے کوئی مال نہیں ہے، حق مہر جو تو نے دے دیا، اب تو اس کو واپس نہیں لے سکتا ہے۔ ان کنت صدقت علیہا، اگر تو نے اس پر سچا الزام لگایا ہے، فہو بما استحللت من فرجہا، تو وہ جو تو اس کے ساتھ صحبت کرتا رہا وہ مال اس صحبت کے بدلے میں ہے۔ وَإِن كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، اور اگر تم نے اس پر جھوٹ بولا ہے، اس پر تہمت لگائی ہے، الزام تراشی کی ہے، جھوٹ بولا ہے اگر تم نے، فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا، تو پھر تو وہ جو مال ہے اس کا تجھے ملنا بہت ہی دشوار ہے، بہت دور کی بات ہے۔ گویا کہ حدیث کے اس آخری جملے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر لعان کے ذریعے خامند اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے تو جدائی ہونے کے بعد مرد نے جو حق مہر اپنی بیوی کو دیا ہوتا ہے اس کو حق حاصل نہیں کہ وہ اس حق مہر کو واپس لینے کا مطالبہ کرے، وہ اس حق مہر کو واپس نہیں لے سکتا ہے، وہ حق مہر اسی کے پاس رہے گا۔ کس چیز کے بدلے میں؟ وہ جو پچھلی زندگی میں ازدواجی تعلقات ہوتے رہے ان کے بدلے میں حق مہر جو ہے وہ اس عورت کے پاس ہی رہے گا، وہ حق مہر واپس لینے کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے ایک دو مسائل ثابت ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایک تو اگر اس طرح کی صورتحال ہو کہ ایک شخص اپنی بیوی پر بدکاری کے الزام لگائے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو سوائے اپنے آپ کے، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لعان کو مشروع کیا ہے، اور لعان کیا ہے میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے وہ یہ ہے کہ جب لعان ہونے والا ہو تو جو شخص لعان کروا رہا ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعان کروا رہے تھے ان دونوں کے درمیان، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان دونوں کو وعظ و نصیحت کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دونوں کو وعظ و نصیحت کی، ان کو سمجھایا کہ بھی تم میں جو جھوٹا ہے وہ اپنے جرم کے اقرار کر لے، تم میں جس نے جرم کیا ہے وہ جرم کا ارتکاب کر لے، اقرار کر لے، اور اس کے لیے جو سزا دنیا کے اندر ہے وہ سزا کو قبول کر لے۔ تو اس طرح جو شخص بھی لعان کروا رہا ہو، مثلا کوئی جج ہو، کوئی قاضی ہو، یا کوئی برادری کا بڑا آدمی ہو جس کے پاس یہ اس طرح کا مسئلہ جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان دونوں کو پہلے سمجھائے، وعظ و نصیحت کرے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائے، پھر اس کے بعد اگر وہ دونوں لعان کرنے پر تیار ہوں تو لعان ہونے کے بعد پھر خامد اور بیوی دونوں ایک دوسرے سے جدا جدا ہو جائیں گے، ان کی ازدواجی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے ہیں۔ اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عنہ رضی اللہ عنہما ان رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگایا، وانتفى من ولدها، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا اس نے اس بچے کی بھی نفی کی، یعنی اس نے کہا یہ بچہ میرا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ بچہ کہاں سے لائی ہے، تو اس نے بچے کی نفی کر کے کہ یہ بچہ میرا نہیں، اس نے اس پر بدکاری کا الزام لگا دیا کہ بدکاری کے نتیجے میں اس کے ہاں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، فی زمان رسول اللہ، اور یہ اس نے الزام لگایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں۔ فأمرهما رسول اللہ، تو ان دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ فتلاعنا، انہوں نے لعان کیا۔ وہی سب سے پہلے مرد نے 4 مرتبہ قسم کھا کے اللہ کی گواہی دی، اللہ کی قسم کھا کے اس نے گواہی دی کہ وہ سچا ہے،
اور 5ویں مرتبہ اس نے کہا اللہ کی قسم کھا کر کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت۔ پھر اس کے بعد عورت نے لعان کیا، عورت نے جب انکار کیا اپنے جرم سے تو اس نے بھی لعان کیا، اس نے قسم کھائی 4 مرتبہ کہ میں اللہ کی قسم کھا کے گواہی دیتی ہوں کہ یہ جھوٹا ہے، یعنی میرا خاوند مجھ پر الزام لگانے میں جھوٹا ہے۔ اور اگر وہ سچا ہے 5ویں مرتبہ وہ قسم کھا کے کہے گی کہ اگر وہ سچا ہے تو اس عورت پر اللہ رب العزت کا غضب ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو حکم دیا کہ لعان کریں، کما قال اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالی نے حکم دیا، چنانچہ ان کا لعان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ثم قضى بالولد للمرأة، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے بارے میں فیصلہ کیا کہ بچہ اس عورت کا ہے۔ بچہ کس کا ہے؟ عورت کا، جس کے ہاں وہ بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ اسی کا ہوگا۔ وفرق بین المتلاعنین، اور جو دو لعان کرنے والے تھے ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ اس حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لعان کے نتیجے میں جب دو خامند بیوی کے درمیان جدائی ہوگی، اس کے بعد جب بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو اس بچے کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ ماں کی طرف ہوگی۔ اس بچے کی نسبت ماں کی طرف ہوگی، نہ کہ باپ کی طرف ہوگی، کیونکہ باپ تو اصلاً انکاری ہے نا، وہ انکار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے ہی نہیں، یہ کسی اور کا ہے۔ تو کوئی اور کون ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس بچے کی نسبت اس نامعلوم ایک مجہول آدمی کی طرف نہیں ہوگی، بلکہ ڈائریکٹ اس عورت کی طرف ہوگی جس کے بطن سے وہ بچہ پیدا ہوگا۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل من بنی فزارة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جس کا تعلق بنو فزارہ قبیلے سے تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ فقال، تو اس نے کہا، ان امرأتی ولدت غلاما اسود، کہ میری بیوی نے ایک سیاہ رنگ کا بچہ جنم دیا ہے، جبکہ وہ خود سفید تھا، وہ خود سفید رنگ کا تھا اور اس کی بیوی بھی سفید رنگ کی تھی، لیکن جو بچہ پیدا ہوا وہ کالے رنگ کا تھا۔ اب اس نے جب یہ بات کہی کہ میری بیوی نے ایک کالے رنگ کا بچہ جنم دیا ہے، تو وہ یہ بات کہہ کر در حقیقت اپنی بیوی پہ الزام لگا رہا تھا کہ اس نے کسی کالے آدمی کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے ہاں یہ کالے رنگ کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ میری بیوی نے بدکاری کا ارتکاب کیا، نہیں، بلکہ اس نے یہ کہا کہ میری بیوی کے ہاں ایک کالے رنگ کا بچہ پیدا ہوا ہے، جبکہ ہم دونوں سفید رنگ کے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے ہاں سفید رنگ کا بچہ پیدا ہوتا، لیکن یہ کالے رنگ کا پیدا ہوا، تو یہ کس نتیجے میں ہے؟ یہ اس نتیجے میں کہ اس کی بیوی نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے کسی کالے آدمی کے ساتھ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل لک ابل، کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اب دیکھیں سوال کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے۔ سوال یہ تھا کہ میری بیوی نے کالے رنگ کے بچے کو جنم دیا ہے تو اس کا حل کیا ہے، لیکن اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، هل لک من ابل، کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ قال نعم، تو اس نے کہا ہاں ہیں۔ قال فما الوانها، آپ نے فرمایا کہ ان کے رنگ کیا ہیں؟ قال حمر، تو اس نے کہا کہ وہ سرخ رنگ کے ہیں۔ قال فهل فيها من اورق، کیا ان اونٹوں میں، سرخ رنگ کے اونٹوں میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے، گندمی رنگ کا؟ قال ان فيها لورقا، تو اس نے کہا کہ ہاں ان اونٹوں میں کچھ خاکی رنگ کے بھی ہیں۔ قال فأنا أتاها ذلك، تو یہ خاکی رنگ کے اونٹ کہاں سے آ گئے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ سارے اونٹ سرخ رنگ کے ہیں اور ان میں کچھ خاکی رنگ کے بھی ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ سرخ رنگ کے اونٹوں کی اولاد بھی سرخ رنگ کی ہوتی، لیکن یہ خاکی رنگ کی اولاد کہاں سے آ گئی؟ تم ہی جواب دو اس کا۔ یعنی اس نے جو سوال کیا تھا کہ میرے ہاں کالے رنگ کا بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ ان اونٹوں کے اندر، سرخ رنگ کے اونٹوں کے اندر یہ خاکی رنگ کے اونٹ کہاں سے آ گئے؟ قال، تو اس نے جواب دیا، عسى ان يكون نزعه عرق، ہو سکتا ہے کہ کسی رگ نے کھینچ لیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان اونٹوں کی نسل میں کوئی اونٹ جو ہے وہ خاکی رنگ کا ہو، تو اس کا اثر اس پر پڑ گیا ہو، تو اس لیے خاندان میں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے۔ تو ان اونٹوں کے خاندان میں ہو سکتا ہے کوئی خاکی رنگ کا اونٹ ہو، تو اس کی وجہ سے اس کے ہاں خاکی رنگ کے اونٹ پیدا ہوئے ہوں۔
قال وهذا عسى ان يكون نزعه عرق، اگر یہ بات ہے کہ سرخ رنگ کے اونٹوں میں خاکی رنگ کے اونٹ پیدا ہو سکتے ہیں تو پھر سفید رنگ کے جو انسان ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے ہاں بھی کالے رنگ کے بیٹے پیدا ہو سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کر کے اس کو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی، اور اس کی جو ذہنیت تھی، اس کی ذہنیت اور ذہنی جو اپروچ تھی، اس کی ذہنی اپروچ کے مطابق اس سے بات کی، کیونکہ وہ اونٹوں کو چرانے والا تھا وہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی انداز میں بات سمجھائی، اونٹوں کے متعلق ہی سوال کر کے اس کی ذہنی اپروچ کے مطابق اس کو مسئلہ سمجھایا کہ اگر سرخ رنگ کے اونٹوں کے اندر خاکی رنگ کے اونٹ پیدا ہو سکتے ہیں تو تم جو سفید رنگ کے ہو اور تمہاری بیوی سفید رنگ کی ہے تو تمہارے ہاں بھی کالے رنگ کا ایک بچہ پیدا ہو سکتا ہے تمہارے خاندان کے اندر کوئی کالے رنگ کا رہا ہو تو اس کا اثر اس پہ پڑ گیا ہو، تو اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے در حقیقت، یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے، اس سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ محض شک و شبہ کی بنا پر اور اس طرح کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کالے رنگ کا بچہ پیدا ہوا، تو اس طرح کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بیوی پر الزام نہیں لگا دینا چاہیے کہ بیوی نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ جس طرح میں نے پہلے کہا، میاں بیوی کی زندگی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، میاں بیوی کی زندگی شکوک و شبہات سے بالا تر ہوتی ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چاہیے، خامند کو اپنی بیوی پر اور بیوی کو اپنے خامند پر اعتماد کرنا چاہیے، اور دونوں کو خواہ مخواہ ایک دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ اولاد اگر کسی اور رنگ کی پیدا ہو جائے تو پھر انسان طوفان کھڑا کر دے اور آسمان سر پہ اٹھا لے کہ نہیں تو نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے، تو نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت اختصم سعد بن ابی وقاص وعبد بن زمعة فی غلام۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جھگڑا ہوا سعد بن ابی وقاص کے درمیان اور عبد بن زمعہ کے درمیان فی غلام، ایک بچے کے بارے میں۔ ان دو شخصوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے بچے کے بارے میں، ایک کہتا ہے کہ بچہ میرا ہے، یہ میرے بھائی کا ہے، دوسرا کہتا نہیں کہ یہ بچہ فلاں کا ہے، دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا بچے کے بارے میں۔ فقال سعد، تو اب یہ جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ھذا ابن اخی عتبۃ بن ابی وقاص، یہ جو بچہ ہے نا یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے جس کا نام عتبہ بن ابی وقاص تھا۔ عہد الیہ، اس بھائی نے مجھے یہ بات بتلائی تھی پختہ طریقے سے، انہ ابنہ، کہ وہ اس کا بیٹا، کہ یہ بچہ اس کا بیٹا ہے۔ انظر الی شبہہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں اس کی مشابہت، ذرا دیکھیں اس کے جو چہرے کے جو نقوش ہیں، آپ اس کے نقوش کو دیکھ لیں اور عتبہ بن ابی وقاص کے نقوش کو دیکھ لیں تو ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، تو مشابہت پائی جاتی ہے، شکل و صورت ایک جیسی ہے، تو اس لحاظ سے یہ جو بچہ ہے یہ میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ گویا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دلیل پیش کی وہ دلیل کیا تھی؟ دو دلیلیں انہوں نے پیش کی۔ سعد بن ابی وقاص کا دعویٰ کیا تھا؟ ان کا دعویٰ اور ان کی دو دلیلیں کون بتلائے گا آپ میں سے؟ دعویٰ کیا تھا سعد بن ابی وقاص کا؟ کہ یہ بچہ جو ہے یہ ان کے بھائی جن کا نام عتبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، یہ دعویٰ تھا کہ یہ بچہ میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، یہ دعویٰ۔ اب اس نے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دو دلیلیں دی۔ ایک دلیل یہ کہ اس کے بھائی نے خود کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کا کہنا جو ہے وہ دلیل ہے۔ دوسری دلیل چہرے کی شکل و صورت کی مشابہت۔ دو دلیلوں کی بنا پر سعد بن ابی وقاص نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ اوکے۔ وقال عبد بن زمعہ، اب جو دوسرا شخص تھا جس کا نام عبد بن زمعہ تھا وہ کہنے لگا، ھذا اخی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ تو میرا بھائی ہے، بھائی عتبہ کا بیٹا نہیں، یہ میرا بھائی ہے، یعنی میرے ماں باپ سے پیدا ہوا ہے، میرا بھائی ہے۔ ولد علی فراش ابی، یہ تو میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا،
من ولیدتہ، اس کی لونڈی سے، میرے باپ کی جو لونڈی تھی اس کے بطن سے یہ پیدا ہوا۔ تو اب اس نے، دوسرے شخص نے جو دلیل دی کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کی دلیل کیا تھی؟ اس کی دلیل یہ تھی کہ یہ بچہ پیدا ہی ہمارے گھر میں ہوا ہے، میرے باپ کے بستر پہ پیدا ہوا ہے، اس کی لونڈی کے بطن سے پیدا ہوا ہے، تو یہ میرا بھائی ہے۔ یہ دلیل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سعد بن ابی وقاص کی دو دلیلیں تھیں اور عبد بن زمعہ کی ایک دلیل تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا، سنیے ذرا۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی شبہہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکل و صورت کی مشابہت کو دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعتاً کنفرم کیا تو پتہ چلا کہ واقعی مشابہت تو موجود ہے، بچے کی مشابہت عتبہ کے ساتھ ہے۔ فرآ شبہا بینا بعتبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح مشابہت دیکھی عتبہ کے ساتھ، لیکن فیصلہ کیا فرماتے ہیں؟ فقال، تو آپ نے فرمایا، ہوا لک یا عبد بن زمعہ، یہ تمہارے لیے ہے اے عبد بن زمعہ، یہ تمہارے لیے، یعنی تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ ٹھیک ہے کہ چہرے کی شکل و صورت کی جو مشابہت ہے وہ عتبہ کے ساتھ ضرور ہے، لیکن وہ کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، وہ کوئی پکی دلیل نہیں۔ بعض اوقات ایک شخص کی مشابہت دوسرے شخص کے ساتھ ہوتی ہے، حالانکہ دونوں کے خاندان الگ ہوتے ہیں، دونوں کے قبیلے تک الگ ہوتے ہیں، خاندان تک الگ ہوتے ہیں، لیکن دونوں کے چہروں کے درمیان مشابہت پائی جاتی ہے۔ تو مشابہت جو ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دلیل کو رد کر دیا، اور آپ نے فرمایا اے عبد بن زمعہ، یہ تمہارا بھائی ہے، تمہارے لیے ہے۔ اور اس نے جو دلیل ذکر کی تھی کہ یہ میرے باپ کے بستر پہ پیدا ہوا، آپ نے فرمایا کہ ہاں، الولد للفراش، بچہ ہمیشہ جس کے بستر پر پیدا ہوتا ہے اسی کا ہوتا ہے، بچہ جس کے بستر پہ پیدا ہوتا ہے اسی کا ہوتا ہے۔ وللعاہد الحجر، اور جو شخص زانی ہوتا ہے اس کے لیے پتھر ہوتے ہیں، زانی کے لیے پتھر ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرے تو اس کو، اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کے لیے پتھروں کی سزا ہے، رجم کی سزا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واحتجبی منہ یا سودا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سودا بنت زمعہ کو حکم دیا کہ تم نے اس سے پردہ کرنا ہے، اس بچے سے تم نے پردہ کرنا ہے۔ فلم یرا سودۃ قط، تو اس بچے نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ وہ پردہ کرنے لگی تھی اس بچے سے۔ اس حدیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام لگائے، اگر کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام لگائے تو اس کے بعد زنا کا الزام لگنے کے بعد عورت کے ہاں جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ جس کے بستر پر پیدا ہوگا وہ بچے کی نسبت اسی کی طرف کی جائے گی، بچے کی نسبت اسی شخص کی طرف کی جائے گی جس کے بستر پر وہ بچہ پیدا ہوگا، نہ کہ اس آدمی کی طرف جس کے ساتھ زنا کا الزام لگایا گیا، نسبت اس کی طرف نہیں ہوگی، بلکہ جس کے بستر، یعنی ایک عورت شادی شدہ ہے اور اس پر بدکاری کا الزام لگا دیا جائے، تو اب جب بدکاری کا الزام لگنے کے بعد بچہ پیدا ہوگا تو بچے کی نسبت اس کی طرف نہیں ہوگی جس کے ساتھ الزام لگایا گیا کہ اس نے بدکاری کی، بلکہ جس کے بستر پر پیدا ہوا، یعنی وہ پیدا کہاں ہوا؟ اس بیوی کے خامند کے بستر پر پیدا ہوا، تو اس کی نسبت جو ہے وہ اسی کی طرف کی جائے گی، نہ کہ اس آدمی کی طرف۔ یہ اصل مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس حدیث کے اندر۔ اگلی حدیث پڑھ لیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی مسرورا تبرق اساریر وجہہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، مسرورن، بڑے خوش تھے، حشاش بشاش تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس تشریف لائے۔ تبرق اساریر وجہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے جو تیور تھے وہ چمک رہے تھے، خوشی کی وجہ سے چہرے کے تیور چمک رہے تھے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، الم تری، اے عائشہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے، ان مجززا نظر آنفا الى زید بن حارثہ و اسامۃ بن زید، کہ مجزز نامی قیافہ شناس آدمی نے ابھی زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید دونوں باپ بیٹے کو دیکھا ہے،
فقال، تو اس نے دیکھ کر کے کہا، ان بعض هذه الاقدام لمن بعض، کہ ان کے جو قدم ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ان کے جو پیر ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ وکان مجزز قائفا، اور مجزز ایک قیافہ شناس تھا، یعنی کھوجی تھا۔ کھوجی جانتے ہیں نا، کھوج لگانے والا جو شخص ہوتا ہے نا، اس کو کھوجی کہا جاتا ہے، اس کو قیافہ شناس کہا جاتا ہے اردو میں، اور اس کو عربی میں قائف کہا جاتا ہے۔ تو اس نے جب دیکھا دونوں صحابہ کو، کون سے دو صحابہ؟ زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید، یہ دونوں باپ بیٹے تھے۔ زید بن حارثہ جو ہیں وہ سفید رنگ کے تھے، اور اسامہ بن زید جو ہیں وہ کیا تھے؟ وہ کس رنگ کے تھے؟ وہ کالے رنگ کے تھے، نسبتاً کالے رنگ کے تھے۔ تو باپ سفید رنگ کا، بیٹا جو ہے وہ کچھ کالے رنگ کا تھا۔ تو بعض لوگ جب ان کو دیکھتے تھے تو ان دونوں کے بارے میں شکوک و شبہات کے اظہار کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ اسامہ جو ہے نا، یہ در حقیقت زید بن حارثہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ کسی اور کا بیٹا ہے، اسی لیے یہ کالے رنگ کا ہے۔ تو شکوک و شبہات کے اظہار کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا کہ یہ دونوں باپ بیٹا جو ہیں وہ ایک ہی چادر لپیٹ کر سوئے ہوئے تھے، اور ان دونوں کے پیر ظاہر تھے، نمایاں تھے۔ تو یہ قیافہ شناس جس کا نام مجزز تھا، جب وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا ان قدموں کو، ان پیروں کو دیکھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، اس نے صرف پیروں کو دیکھا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں پیر جو ہیں نا ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹا ہیں، یہ دونوں باپ بیٹا ہیں۔ تو قیافہ شناس نے گویا کہ تائید کر دی کہ یہ دونوں حقیقتاً باپ بیٹا ہیں، اور ان کے رشتے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس طرح کے لوگ شکوک و شبہات کے اظہار کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت اسامہ بن زید سے محبت کرتے تھے، تو ان کا نسب جب ثابت ہو گیا، ان کا بیٹا ہونا ثابت ہو گیا حضرت زید بن حارثہ سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور خوش ہو کر اپنی بیوی کے پاس گئے اور اپنی بیوی کو اس کی خوشخبری دی کہ ایک شخص جو کہ قیافہ شناس تھا، جو ان دونوں کو نہیں جانتا تھا، اس نے صرف قدموں کو دیکھ کر کے ہی فیصلہ سنا دیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور واقعتاً باپ بیٹا ہیں۔ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی۔ یہ حدیث سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے، مجھے لگتا ہے کہ کئی لوگوں نے نہیں سمجھی ہے حدیث، کئی لوگوں نے یہ حدیث نہیں سمجھی ہے۔ چلیں آپ میں سے کوئی شخص اس حدیث کا خلاصہ سنا دیں مجھے، آپ میں سے کوئی شخص اس حدیث کا خلاصہ سنا دیں، کوئی اور صاحب، کوئی صاحب حدیث کا خلاصہ سنا دیں۔ اب دیکھیں نا، یہ ہے اصل امتحان آپ لوگوں کا، کہ اگر آپ نے ابھی دعویٰ یہ کیا کہ آپ حدیث سمجھ گئے ہیں، اب حدیث کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں جی جی، ملک صاحب تشریف فرمائیے۔ ہاں ہاں جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، یہ ابھی بھائی نے جن بھائی نے ہاتھ کا کھڑا کیا تھا نا، بھائی نے، یہ بھائی صاحب، یہ ابھی میری طرف دیکھ نہیں رہے ابھی بھائی صاحب۔ ہاں جی آپ فرمائیں۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک جی جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیوں کیا تھا؟ خصوصاً اس صحابی پہ الزام تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے، اسامہ بن زید، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ تو ان پر جب اس طرح کا الزام لگایا جاتا تھا
اور شک و شبہ کا اظہار کیا جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ پہنچتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ پہنچتا تھا۔ تو جب ایک قیافہ شناس آدمی جو کہ ان دونوں کو نہیں جانتا تھا اس نے تصدیق کر دی کہ یہ دونوں باپ بیٹا ہیں، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی۔ ہاں جی، چلیں آگے پڑھ لیں، کتنا وقت باقی ہے؟ 4 منٹ، 2 حدیثیں ہمارے پاس ہیں، 2-3 حدیثیں ہیں۔ اچھا جی، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال ذکر العزل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ولم يفعل، یہاں سے کچھ ایک خاص مسئلہ شروع ہو رہا ہے عزل کا، اور 2 حدیثیں ہیں عزل کے بارے میں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جو کہ کسی شخص کی کسی کی طرف نسبت کرنے کے متعلق ہے، یعنی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنے کے تعلق سے ہے۔ تو ان حدیثوں کو ہم مؤخر کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اب کسی کے کوئی سوالات ہیں تو لے سکتے ہیں۔ ہاں جی، لعان کے بارے میں جی، نہیں میں نے ابھی گزارش کی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت زید کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر یقین تھا۔ اسی لیے جب لوگ اس طرح کے شکوک و شبہات کی اظہار کرتے تھے ان دونوں کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیت پہنچتی تھی، بڑا دکھ ہوتا تھا، بڑی تکلیف پہنچتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی پر، منہ بولے بیٹے پر اس طرح کا الزام، اور ان کے باپ کے بارے میں اس طرح کے الزام۔ تو شکوک و شبہات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شک و شبہ نہیں ہوا، آپ کو شک و شبہ نہیں ہوا، آپ کو یقین تھا کہ یہ دونوں باپ بیٹا ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن لوگ جب باتیں کرتے تھے اور شکوک و شبہات کے اظہار کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ پہنچتا تھا اس سے۔ پھر اس کے بعد جب ایک نامعلوم آدمی یا ایک قیافہ شناس آدمی جس کو پتہ نہ تھا ان دونوں کے بارے میں، اس نے تائید کر دی تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی کہ ایک شخص جو ان کو نہیں جانتا تھا اس نے بھی تائید کر دی کہ یہ واقعتاً دونوں باپ بیٹا ہیں، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی اس سے۔ ہاں جی، جی بالکل بالکل، یہی اصول ضابطہ یہی ہے، تب بھی یہی ضابطہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ چلیں جی، اذان ہو چکی ہے، یعنی باہر اذان کی آواز آ رہی، یہاں نہیں ہوئی، باہر ہو چکی ہے۔ ہاں جی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔